امام رضا علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کی جائے، کیونکہ یہ بھی امام رضا علیہ السلام کی والدہ ہیں تو صحابی بھی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کے ساتھ آپ کی زندگی گزری، امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ آپ کی زندگی گزری، امام رضا علیہ السلام کے ساتھ آپ کی زندگی گزری۔ تو اسی موضوع میں رہتے ہوئے کہ صحابیوں میں ایک صحابی جناب نجمہ خاتون، امام نجمہ، نون جیم میم ہے، نجمہ خاتون، جو نجمہ نام تھا آپ کا، جو والدہ ہیں امام رضا علیہ السلام کی۔ یہ بات ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ائمہ معصومین جو اس دنیا میں آتے ہیں تو وہ زیارت جامعہ کے اندر بھی ہے، ائمہ معصومین کی روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ ائمہ معصومین اس دنیا کے اندر جب بھی آتے ہیں تو وہ رحم، جس رحم سے اس دنیا تک پہنچتے ہیں وہ رحم پاک ہوتا ہے، طاہر ہوتا ہے، ہر قسم کی رچ سے، نجاست سے دور ہوتا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے جناب نجمہ خاتون کی پاکیزگی کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، چاہے ہمیں کچھ پتہ ہو یا نہ پتہ ہو۔ جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ امام کی والدہ ہیں تو ہم بغیر کسی اس کے یہ کہیں گے کہ یہ یعنی پاکیزہ خاتون۔ اب اگر ہم معاشرتی اعتبار سے دیکھیں، معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں تو اس معاشرے کے اندر مختلف قسم کے انسان ہوتے تھے، آزاد انسان بھی ہوتے تھے اور غلام بھی ہوتے تھے، عبد جسے کہا جاتا تھا، اور اسی طرح خواتین کے اندر بھی کنیزیں ہوتی تھیں اور آزاد خواتین بھی ہوتی تھیں۔ ائمہ معصومین کی ازواج میں، یعنی مختلف اماموں کی ازواج میں آپ کو وہ بیویاں، وہ خواتین ملتی ہیں کہ جو کنیز تھیں، ازواج، یعنی میں ازواج کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ امام سجاد علیہ السلام کی ایک زوجہ جو ہیں وہ کنیز تھیں، کنیزیں بھی ہیں، یعنی جو کنیز تھیں بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوئی، ازدواج ہوئی، شادی ہوئی۔ مثلا امام سجاد علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام، اور امام کاظم سے لے کر امام مہدی تک یہ ساری کی ساری کیا ہیں، یہ کنیزیں ہیں، کنیزیں، یعنی کنیز ہونا کوئی عیب نہیں ہے کہ جناب یہ مثلا کہیں کسی جگہ سے قید ہو کر کوئی خاتون یہاں آئی ہے مملکت اسلامیہ میں اور پھر امام نے، کسی معصوم نے ان کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد ان کا اسٹیٹس کیا ہے، معاشرتی اسٹیٹس کنیز، ان کو پھر آزاد کر دیا اور پھر ان سے مثال کے طور پہ شادی ہو گئی۔ تو اس طرح سے ائمہ معصومین کے ہاں ہمیں یہ ایک گروہ ملتا ہے کہ جو بظاہر کنیز ہیں، لیکن کیونکہ یہ خود کنیزیں کوئی معمولی خواتین نہیں تھیں، میں نے عرض کیا کہ معصوم کی ماں اگر کوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پہلی اور بنیادی شرط ہے وہ پاک و پاکیزہ خاتون ہے، یعنی طہارت کے اعلیٰ ترین درجے پہ۔ وہ طہارت کو تو پروردگار عالم نے مخصوص نہیں کیا نا کسی آزاد سے کہ جناب جو آزاد ہوگی وہ طاہر ہوگا انسان، وہ طاہرہ ہوگی، اور جو کنیز ہوگی وہ نہیں ہوگی، ایسا تو نہیں ہے۔ پروردگار عالم کے نزدیک جو برتری کا معیار ہے وہ ہے تقوی، وہ ہے پرہیزگاری۔ تو ائمہ معصومین کے ہاں ہمیں بہت ساری خواتین ایسی ملتی ہیں، میں نے عرض کیا کہ امام سجاد کیا، اسی طرح امام کاظم، یعنی اب آپ اندازہ لگا لیں امام کاظم کے بعد امام آنے والے امام کی والدہ کون ہے، کنیز ہیں، امام تقی کی والدہ کنیز، امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ کنیز، امام حسن عسکری کی والدہ کنیز، اس طرح سے۔ تو امام کی جو والدہ ہیں جناب نجمہ خاتون، وہ بھی ایک کنیز تھیں، اور اس زمانے میں جب آپ کنیز تھیں تو آپ کے مختلف نام جو ہیں وہ تاریخ کے اندر نقل ہوئے ہیں۔
امام مہدی تک کنیز تھی؟ امام کاظم سے لے کر امام عسکری تک کنیز ہے. ان کی تو بادشاہ کی بیٹی تھی. نہیں تو وہ ٹھیک ہے، بادشاہ کی بیٹی ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بادشاہ کی بیٹی مثال کے طور پہ قید ہو کر ادھر آ گئی، جی یہ ہے مسئلہ، وہ اس اعتبار سے نہیں. تو کیا ہاں یہ جو جناب نجمہ خاتون ہے جو کہ امام رضا اور جناب معصوم کم کی والدہ ہیں، جب یہ کنیز کی حیثیت میں تھیں اس وقت ان کے مختلف نام جو ہیں وہ تاریخ کے اندر نقل ہوئے ہیں. مثلا ایک نام اکثر کتابوں میں ملتا ہے تک تم، تے کاف تے میم، تک تم، یہ نام ان کا جو ہے وہ ذکر ہوا ہے. وجوہات بھی لکھی ہیں، خیزران، سمانہ، کلیمہ، یہ ان کے مختلف نام تاریخ کے اندر نقل ہوئے ہیں. کلیمہ مشہور نام ہے. تک تم، جی سکینہ، جی سمانہ، نجمہ. مختلف وجوہات نقل کی گئی ہیں. مثال کے طور پہ جس نے خریدا اس نے ایک نام دیا، امام کے گھر میں آئے، امام نے ایک دوسرے نام سے کسی خصوصیت کو دیکھتے ہوئے. جب امام نے ان کو خریدا ہے تو اس وقت جو ان کو نام تھا وہ تکتم تھا، اور جب امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے آپ کے ذریعے سے امام کاظم علیہ السلام، تو امام کاظم علیہ السلام کے گھر میں تھیں تو آپ نے القابات سے بھی ان کو نوازا ہے. یعنی ان کے القابات میں، ان کے کنیت و القابات میں لقب ان کا جو ہے وہ ایک طاہرہ ہے، طاہرہ ان کو کہا گیا ہے. مولانا یہ بتائیں کچھ مقامات بیویوں کے ان کی کنیت سے ہی بلایا جاتا تھا. جیسے ان کی کنیت ہوتی تھی کہ یہ ان کی کنیت ہوتی تھی نا، ایسے مجھے سب کو ورڈ یاد نہیں آ رہا. کیا ہوتی تھی؟ ان کی کنیت ہوتی تھی کہ یہ ایسے قبیلے سے، ان کے قبیلے سے بھی تو بلایا جاتا، قبیلے سے ان کا ایک قبائل، ان کا جو بہت نام کچھ اور ہوتا تھا، لیکن جو ان کا قبیل. سر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو ان کے قبیلوں کے نام سے بھی جانا جاتا. دیکھو عرب کے اندر جو ہے نا دو چیزیں تھیں جو عام طور پہ نام نہیں پکارتے تھے، عام طور پہ یا لقب سے پکارتے تھے یا کنیت سے پکارتے تھے. نہیں ابو نہیں، بیٹا، بیٹے کو بیٹا یا بیٹی. اور اس کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہوتا تھا کہ اس کی بیٹی یا بیٹا ہو. یعنی آج بچہ پیدا ہوا ہے تو اسی وقت اس کی کنیت رکھ دی جاتی تھی، ابو الحسن، ٹھیک ہے، حسن کا باپ. لیکن ابھی حسن تو کیا، ابھی وہ جو باپ ہے وہ خود ابھی مثلا گہوارے کے اندر ہے. آئمہ معصومین کی کنیت جو ہے وہ، تو یہ عرب کا دستور ہے. عرب جو ہے وہ جب احترام دینا چاہتا ہے کسی کو تو وہ نام سے نہیں اس کی کنیت سے پکارتا ہے. تو لہٰذا آپ کو عرب ناموں میں کنیت یا القابات یہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ دکھائی دیتی ہیں. روایت کے اندر ہے ایک حدیث لوح اور صحیفہ فاطمہ میں کہ ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا امہ جاریہ، امام موسیٰ کاظم کی جو والدہ تھیں وہ کیا تھیں؟ کنیز تھیں. ان کا نام کیا تھا؟ نجمہ تھا، نجمہ. جہاں تک آپ کے قبیلے کا تعلق ہے، خاندان کا تعلق ہے، تو کیونکہ آپ عرب نہیں تھیں، آپ جو ہے وہ وہی سلسلہ کہ جنگ کے نتیجے میں وہ جو مال غنیمت اور اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں اس کے ذریعے سے آپ جو ہے یعنی غلاموں کی صورت میں جو ہے وہ مدینہ میں آئی تھی. جہاں تک آپ کے خاندان کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ وہی افریقہ کی سائڈ جو ہے اس طرف کی رہنے والی تھی، مغرب کی طرف رہنے والی تھی.
ایک جگہ ہے نوبہ کے نام سے، مختلف ہیں البتہ، بعض کہتے ہیں افریقہ کی طرف، یہ تقریباً اسی جو فتوحات ہو رہی تھی، جو اسلام بڑھ رہا تھا تو اسی طرف بڑھ رہا تھا، تو اس طرف سے آپ جو ہے وہ آئی تھی، اور آپ سے جو ہے وہ امام کاظم علیہ السلام کی ازدواج ہوئی. جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ کے بارے میں ایک کلمہ، جو ایک نام جو آپ کا دیا گیا ہے وہ ہے حمیدہ مصفہ. حمیدہ مصفہ کون ہے؟ حمیدہ مصفہ ہیں امام کاظم علیہ السلام کی والدہ. حمیدہ مصفہ فرماتی ہیں کہ کس سے؟ اپنے فرزند سے. کہتے ہیں کہ آپ کی کنیزوں کے اندر جو ہے بہترین کنیز جو ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے تکتم. آپ نے اپنی والدہ کے نام پہ ان کا نام؟ نہیں، وہ تو نجمہ خاتون ہے. حمیدہ جو ہے امام کاظم علیہ السلام کی والدہ ہیں. چھٹے امام وائف تھی ان کی، 7ویں امام کی والدہ. حمیدہ مصفہ زوجہ تھیں. جی دیکھیں، حمیدہ مصفہ کون ہے؟ وہ امام رضا علیہ السلام کی دادی ہیں، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ. سر ابھی آپ نے میں یہ کہہ رہا تھا کہ روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں جناب حمیدہ مصفہ، یہ دادی ہوئی، یہ فرماتی ہیں کہ کنیزوں کے اندر جو بہترین کنیز ہے وہ کون ہے؟ تکتم ہے. یعنی اس ٹائم میں نے عرض کیا کہ جب خریدا گیا تھا تو ان کا نام تکتم تھا، تو ان کو خریدو. اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کو خواب میں رسول خدا آئے تھے کہ ان سے اپنے بیٹے کی شادی کرو. تو یہ مختلف روایتیں ہیں کہ جس کے اندر اس بیوی کے بارے میں اس طرح سے ملتا ہے. یا ایک روایت میں ملتا ہے کہ اپنے امام کاظم علیہ السلام سے جب ان کی والدہ نے کہا تو امام نے باقاعدہ اپنے مختلف اصحاب کو، صحابیوں کو بھیجا کہ جاؤ یہ فلاں کنیز کو جا کر خرید کر لے کے آؤ. کیوں بھائی؟ کہا اس لیے کہ خود امام کہتے ہیں کیونکہ میں نے خواب میں اپنے جد کو دیکھا ہے اور وہ مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ اس کنیز کو خرید کے لے کر آؤ، اس کو خریدو. تو یہ مختلف روایتیں ہمارے پاس تاریخ کے اندر موجود ہیں. یہ جو بیوی جن کو آج ہم نجمہ خاتون کے نام سے پہچانتے ہیں، جب یہ امام صادق علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئی ہیں اور پھر اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں رہیں. دیکھیں یہ ابھی ہماری گفتگو جو پہلے حصے میں چلی تھی کہ گھر کے اندر بہت سارے لوگ ہیں. روایت کے اندر یا تاریخی روایت کے اندر ملتا ہے کہ جب یہ بیوی اس گھر میں آئی ہیں تو یہ اس گھر کے تمام افراد کی خدمت کرتی تھی. یعنی جب یہ بہو ہونے کے عنوان سے شامل ہو گئی ہیں. ایسا نہیں کہ ان کی زندگی کے اندر اخلاقی اعتبار سے اعلیٰ ترین اخلاق تھا، بہترین عقل رکھنے والی، بہترین دین رکھنے والی، بہترین عورتوں میں، عرب کی بہترین عورتوں میں ان کا شمار تھا. یعنی جناب حمیدہ مصفہ یا حمیدہ مصفہ فرماتی ہیں کہ نجمہ عقل کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے بہترین مقام رکھتی تھی. اتنی زیادہ باادب تھی، مؤدب تھی کہ وہ اپنے کنیزی کے زمانے میں جس طرح سے ہمیشہ اپنے پاؤں پر کھڑی رہتی تھی خدمت کے لیے، اسی طرح سے شادی کے بعد بھی جو ہے وہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اسی طرح سے اپنی مثال کے طور پہ ساس کا احترام کر رہی ہیں. آج کی زبان میں کہوں ساس کا احترام، کیونکہ یہ ہوتا ہے نا، اخلاقی طور پر عقل کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے بہت بلند مقام رکھتے ہیں. یعنی وہ فرماتی ہیں، حمیدہ مصفہ کہتی ہیں کہ جس طرح سے وہ پہلے احترام کرتی تھی اسی طرح سے بعد بھی. آج کل ایک مسئلہ ہمارے یہاں یہ پہلے کچھ ہوتا ہے بعد میں کچھ اور ہو جاتا ہے انسان.
تو کیونکہ بعد کیا بولوں ایسے ٹھیک. تو جناب حمیدہ یعنی ساس تعریف کر رہی ہے, اور بالآخر آج کے زمانے میں بھی ساس تعریف کر جی. اگر وہ تعریف کریں تو واقعاً تعریف ہے. جناب نجمہ خاتون جو ہیں جناب نجمہ خاتون جو ہیں وہ اس گھر میں آ گئیں. امام سے شادی ہوئی, امام کے بعد آپ کے ہاں ولادت ہوئی. کس کی؟ امام رضا علیہ السلام کی, کہ جس میں فرماتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ ہنی لک یا نجمہ, اے نجمہ پروردگار عالم نے تجھے جو ہے بہت ہی با کرامت تحفہ عطا کیا ہے, مبارک ہو تجھے. یعنی پروردگار عالم نے تجھ پر اپنا خاص نظر و کرم کیا ہے. یہ حجت خدا آپ کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر آ رہا ہے. یعنی امام رضا علیہ السلام. وہ امام رضا علیہ السلام کس کے بیٹے؟ جناب موسیٰ کاظم. والدہ ہماری گفتگو چل رہی ہے والدہ میں, نجمہ خاتون کے. نجمہ خاتون کے بیٹے. دوسری طرف جو بیٹی ہیں وہ کون ہیں؟ معصومہ کم. تو یہ خاتون تھیں کہ جن کے ذریعے امام معصوم اس دنیا میں آ رہے ہیں. عبادت کے بارے میں آپ کے ملتا ہے کہ آپ بہت زیادہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں عبادت کیا کرتی تھیں, دعا کیا کرتی تھیں, عبادت کے اعتبار سے منفرد تھیں. آپ کی زندگی کے اندر جھوٹ اور اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی. روایت کے جملے ہیں. اسی طرح سے آپ کی زندگی کے اندر جو ایک مشکل مرحلہ آیا ہے وہ یہ کہ آپ کی جب شادی ہو گئی امام موسیٰ کاظم سے, تو امام موسیٰ کاظم کو تو مدینے سے دربدر کر دیا گیا. مختلف جگہوں پہ امام جو ہیں قید کی زندگی گزار رہے ہیں. اس زمانے کے اندر ایک زوجہ کی کیا مطلب کیا کردار ہونا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے کہ چھوڑ کے چلی جائے یا صبر کرے, بچوں کو سنبھالے, بچوں کی تربیت کرے, گھر کو سنبھالے. تو امام موسیٰ کاظم جو ہیں وہ ایک مدت تک جو ہیں وہ باہر رہیں, جیل میں رہیں, سختیوں میں رہیں, زندان میں رہیں. اس زمانے کے اندر بھی جو ہے وہ جناب نجمہ خاتون جو ہیں وہ اپنے شوہر کے بچوں کی, کہ جو خود امام ہیں, اپنے گھر والوں کی خدمت کر رہی ہیں. یہ ایک خاتون کے لیے بہترین درس ہے ہم لوگوں کے لیے, ہم عام انسانوں کے لیے, کہ کس طرح سے اپنے گھر کو جو ہے کوئی خاتون آباد کر سکتی ہے. بس یہ ایک با کرامت ماں ہے, با کرامت زوجہ ہے, با فضیلت ترین خاتون ہے, اللہ کی عبادت کرنے والی خاتون ہے, با ادب ہے, کہ جیسا کہ وہ فرماتی ہیں کہ کھڑی رہتی تھی ادب میں, اور صبر کا پیکر ہے کہ شوہر زندان میں ہے تو اس کے بعد بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. جہاں تک آپ کے انتقال کا تعلق ہے, آپ کی رحلت کا تعلق ہے, تو آپ کی رحلت وہیں مدینے میں ہوئی ہو. اور بعض روایت کے مطابق جو مدینے کے اندر ایک قبرستان ہے بقیع کے قریب ہی, وہاں پر آپ کو دفن کیا گیا. یہ ہیں کون؟ امام رضا علیہ السلام کی والدہ.